الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات میرے ساتھ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم ہادی سبل ختم الرسل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ کے اندر خوب درود السلام کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین والمغربین. حمد و صلاة کے بعد نہایتی قابل سامعین ذی وقار میں اور آپ حضرات آج محمد حسین مرحوم و مغفور کے چیلم شریف کی محفل میں شریک ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال کی برگاہ میں رب تعالی ہمارے بھانجے محمد حسین کی بخشش فرمائے. اگر بخشش ہو چکی تو رب تعالی اس کے درجات کو بلند فرمائے. سامعین وقار یہ تقریب سعید یہ دعائیہ تقریب ہے. زیادہ لمبی چوڑی یہ محفل نہیں ہوگی، مختصر سی محفل ہوگی کیونکہ یہ دعائیہ ہے. سامعین وقار نہایتی ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے ذکر و اذکار کرتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی حاضری بھی ہو جائے، مرحوم کے لیے اجر کا باعث بھی بن جائے. جب نعت خان نعت پڑھے جو شعر اچھا لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی داد دیں. تقریر ہو تو جو بات آپ کو دل نشین لگے تو اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کی داد دیں. آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس کے لیے آپ آئے ہیں دعا میں شریک ہیں اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا. کیونکہ یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے تو ذکر اور درود السلام پڑھتے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں تو آپ کی حاضری ہو جائے گی. اب میں بلا تمہید اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں عزیزم حافظ ضیاء الدین صاحب سے آئیں. رب تعالیٰ کی لاریب کتاب سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. حافظ ضیاء الدین.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. آمنت بالله. صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ یادین صاحب جو کلام الہی سے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے. سونے والے سونے والے
سجدہ کر کے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر صبح آئے گی یا کہ نہیں، کیا خبر صبح آئے گی یا کہ نہیں، پہلے ہو جائے تو زیر زمین، پہلے ہو جائے تو زیر زمین، چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لاویں جنیا، چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لاویں جنیا، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی، آئے ربا کے بنے حشر دہاڑے پھر نہ آکھی، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی، آئے ربا کے بنے سمجھ کار میں اب نقابت کے فرائض انجام دینے کے لیے عزیزم محمد حسنین صاحب سے التماس ہے، آئیں نقابت کے فرائض انجام دیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. I am honored to discuss the exalted state of the Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, in the light of Quran and Hadith. After praising
حمد و صلات کے بعد آقا حضور علیہ السلام کا ذکر اور اللہ کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں فی الحال تو میں نعت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محمد قدیر کو، وہ آئیں اور آقا حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کریں۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں، اس عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں، تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبتیں ہیں، ان سے نسبتیں ہیں کہ جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی
کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اگر چاہتے ہیں جماعتی کی آستینوں میں اگر چاہتے ہیں جماعتی کی آستینوں میں ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ماشاءاللہ یہ تھے محمد قدیر صاحب جو بہت ہی پیارے انداز میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے میں بھی بات شروع کروں گا حضور کی تعریف سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجہہ امام بحقی امام ترمذی and امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ was narrated from Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ تعالی عنہ. Then he said, I am not seen anything. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ I am not seen anything میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی more than beautiful جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ حسین ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ
حسین ہو. It was as if the sun was rising from his face. کہ گویا کہ حضور کے چہرہ انور سے روشنی نکلی ہے، گویا کہ سورج خود حضور کے چہرہ انور سے طلوع ہو رہا ہو. کہ حضور کا چہرہ اتنا حسین کہ جس طرح صبح سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، ہر چیز چمک جاتی ہے. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے چہرہ انور سے سورج طلوع ہو رہا ہو. اب میں نعت شریف کے لیے دعوت دوں گا محمد سعد الدین کو، وہ آئیں اور آقا حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کریں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. پڑھو پڑھو درود حضور نس جان مصیبتہ باریاں نے نال رب پڑھدا نال ملک پڑھدے نال خالق تا پڑھدیاں ساریاں نے. جیڑا کرے وظیفہ درود والا او دیا خدا دے نال یاریاں نے. سید بدر تو پڑھ لے درود ہر دم رب جو سن سی تیریاں ساریاں نے. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جان دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جان دے. بیٹھی کانا زن سے بیٹھی کانا زن سے مجھ گھر جانے دے. بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بتہاں لیے جاتی مگر ہوائیں بتہاں. سوئے بتہاں لیے جاتی مگر ہوائیں بتہاں. سوئے بتہاں
بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوا زل سے مجھے گھر جانے دے تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانہ ہوا دل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے روک رضوان نامظفر در جنت پر روک رضوان نامظفر در جنت پر روک رضوان نامظفر در جنت پر کیونکہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ازل سے مجھے گھر جانے دے ماشاءاللہ یہ تھے محمد سعد الدین جو بہت ہی نہایت خوبصورت انداز میں آقا حضور علیہ السلام کی ثنا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت میرا مقصد یہاں پر موت ثابت کرنا نہیں بلکہ یہاں سے اعمال ثابت کرنا ہے رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نقطۃ دقیقۃ ایک باریک نقطہ ہے یہاں پر کہ رب العزت نے یہاں پر لفظ ذائقہ ہی کیوں استعمال کیا رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے لیکن دو نقطے کے یہاں پر کہ ایک نفس دوسرا لفظ ذائقہ ہی کیوں استعمال کیا حالانکہ آتی اور صیغے ہیں کافی کہ موت آنی ہے موت پر حق اور چیزیں لیکن یہاں پر لفظ ذائقہ ہی کیوں لائے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ جس طرح
ہر انسان کا اپنا جو ٹیسٹ لیول ہے، ذائقہ ہے، جو چکھنے کا انداز ہے وہ الگ ہے. کسی بندے کو کچھ چیز پسند آتی ہے، ساتھ ہی دوسرا بندہ بیٹھا اس کو دے وہ نہیں پسند آئے گی، کیونکہ اس کا ذائقہ ہی الگ ہے. ہر بندے کا جو ذائقہ ہے وہ الگ ہے، ٹیسٹ چکھنے کا انداز الگ ہے. یہ جو چکھنے کا انداز ہے نا، یہ عقائد میں سے، علم کے اسباب میں سے سب سے پہلا حواس میں سے جو یہ ذائقے کا حواس میں سے پہلی جو ذائقہ ہے، تو چکھنے کا انداز علیحدہ. اسی لیے رب العزت نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. جب انسان اعمال کرے گا تو اس کے اعمال کا جو جو بدلہ ہوگا، جتنا جتنا انسان نے اگر اچھے اعمال کیے تو اس کی موت آسان ہوتی جائے گی، اس کا موت کا جو ذائقہ ہے نا وہ آسان ہوتا جائے گا. اور جب بندہ برے اعمال کرے گا نا اس کی موت کا جو ذائقہ وہ بدلتا جائے گا. اسی لیے موت جو ہے نا وہ جب آنی ہے تو وہ کسی کو زیادہ سختی محسوس ہونی ہے، کسی کو کم ہونی ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ انہوں نے اپنا ذائقہ علیحدہ کر لیا. نیک امال کا ذائقہ جو موت کے اوپر جاننا تھا کہ موت آسان ہو جائے، وہ چھوڑ کر گناہوں کا بندہ چلا جائے تو اس کی موت کی جو روح کی جو سختی تھی وہ زیادہ ہو جائے گی. اس کی موت کی روح کی جو سختی کے ذائقے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے رب العزت نے یہاں پر لفظ ذائقہ استعمال کیا ہے کہ تاکہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرو. اگر تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرو گے، اچھے اعمال کرو گے تو تمہاری جو روح نکلے گی وہ بھی آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. اور اگر تم یہاں پر برے اعمال کرو گے تو تمہاری جو روح نکلنی ہے وہ بھی مشکل ہے. اب میں نعت شریف کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. محمد ضیاء الدین کو ہوا ہے اور نعت شریف پیش. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ادب یہ ہے کہ جگہ بھی ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے کہ جگہ بھی ان کا نام آ جائے. وہی زباں پہ درود و سلام آ جائے، وہی زباں پہ درود و سلام آ جائے. شاخوں کو ملا گئے تو مقدر سے ملا گئے، شاخوں کو ملا گئے تو مقدر سے ملا گئے. ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا گئے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا گئے. کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھ جان یہ بولن دی، چپ کر مہر علی اتھ جان یہ بولن دی. علم نشرح دا سینائے، علم نشرح دا سینائے، لوکا دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے. لوکا دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے. پڑھیے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سنے گون کی سائے درد دل سنے گون کی سائے درد دل میرا غم گسارے چلا گیا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسارے چلا گیا جس آشناؤں کا پاس تھا وہ وفاشیارے چلا گیا جس آشناؤں کا پاس تھا وہ وفاشیارے چلا گیا وہی بزم گئے وہی دھوم گئے وہی عاشقوں کا ہجوم گئے وہی عاشقوں کا ہجوم گئے ہے کمی تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس ہے کمی تو بس میرے ویر کی جو تہے مزارے چلا گیا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسارے چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درود وہ جو پوچھتا تھا غم درود وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطاشیارے چلا گیا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسارے چلا گیا او قدر اولاد دی ماں پیو جانے کہ کی جارن لوگ بگانے قدر حسین دی اما فاطمہ جانے تے جانے حسین دنانا قدر نبی دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچے گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچے گیا نو ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے وطنہ چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا اجڑی بستی نظری آوے او کنڈ دیتی جد یارا
ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد ضیاء الدین جو بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن روح الامین اور ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا، یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ نفی سب سے پہلے کسی بات کی نفی کی جائے اور یعنی کہ اس کو نہ قرار کر پھر اس کے بعد ہاں میں تبدیل کیا جائے، تو یہاں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات صرف اور صرف یہیں پر بند ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن کسی کو بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، صرف اور صرف وہ بندہ کلام کر سکتا ہے جس کو رب العزت اجازت دے۔ یہاں پر بات بند ہے کہ صرف وہی بندہ کلام کرے گا جس کو رب العزت اجازت دیں گے۔ یہاں سے مراد فقہا مفسرین وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیتے ہیں کہ صرف اور صرف سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے 10 سال کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ نے 10 سال حضور کی خدمت کے اندر گزارے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچپن تھا، 10 سال ابھی بالغ نہیں ہوا، تو 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں گیا اور 10 سال آگے خدمت کی، لیکن میں نے کچھ چیز یعنی کہ آگے پیچھے کوئی کام کر دیا بھی ہو تب بھی حضور نے کبھی مجھے 10 سالوں کے اندر کبھی مجھے جھڑکا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چیز لینے کے لیے حضور نے مجھے بھیجا، تو جب حضور نے فرمایا یہ کام کر دو تو میں نے دل میں ارادہ تھا کہ میں کام کروں گا، لیکن زبان سے نکل گیا کہ نہیں کروں گا۔ وہاں سے میں چل پڑا کام کرنے کے لیے، راستے میں آیا بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے میری گردن پر ہاتھ رکھا اور بڑی شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے انس، اور پیار سے کہتے تھے انیس تصغیر ہے، جس طرح لقب دیا جائے کنیت، اس طرح پیار سے کہا انس تجھے کوئی کام بھیجا تھا تم نے کیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابھی کر آتا ہوں، لیکن کافی ٹائم ہو گیا کہ حضور پیچھے خود آئے، دیکھا کہ کام کرنے نہیں گیا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے جھڑکا نہیں ہے حضور نے۔ 10 سالوں کے اندر حضور نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں۔ یہ وہ راوی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام اہل ایمان کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر پریشان ہو جائیں گے، پھر آخر کار کہیں گے کہ ہم کوئی مشفع تلاش کرتے ہیں، کوئی شفاعت کرنے والا تلاش کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری شفاعت ہو، ہم بھی آگے یہاں سے آگے چلے جائیں، اس جگہ سے آگے چلے جائیں، کھڑے ہو کر تھک گئے، تو وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر عرض کریں گے کہ آپ پوری امت کے باپ ہیں، تمام جو انسان ہیں انسانوں کے کیا ہیں باپ ہیں، سب سے پہلے آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، آپ کو جنت میں بھی رکھا، پھر دنیا میں بھی بھیجا، فرشتوں سے بھی سجدہ کرایا، اور تمام چیزوں کے نام جو آج بن رہی ہیں اور جو بن چکی ہیں، جو آنے والی ہیں قیامت تک بنیں گی، ان سب کے نام اللہ نے آپ کو یاد کرا دیے۔ تو آپ جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں، مجھے یہ مقام نہیں ملا، اور جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں پر سوچنے والی ہے کہ آپ وہ لمحہ یاد کریں گے اس وقت، حالانکہ قیامت کا دن ہے اور انبیاء سارے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی وہ لمحہ یاد کر رہے ہوں گے قیامت کے دن جس دن ان سے خطا ہو گئی تھی۔ ترجمان تو لکھتے ہیں نا خطا کی گئی تھی، نہیں خطا کی نہیں گئی تھی، انبیاء سے خطا ہو گئی ہے، کی نہیں گئی۔
کہ ہو گئی ہے، بس یہ ہونی تھی تاکہ دنیا کے اندر آئے اور یہ مبعوث ہوں، آگے نظام چلے. تو خطا ہو گئی تھی. وہ جو پھل کھایا تھا درخت کا جس کی وجہ سے دنیا میں اتارے گئے تھے، وہ ایک خطا یاد کریں گے. قیامت کے دن اس ایک خطا کو یاد کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اس خطا کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں. پھر وہ آگے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. اب میں نعت رسول کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محمد نعمان کیانی صاحب کے واقعہ حضور علیہ السلام کی ثناخوانی بیان. سارے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ہدیہ درود و عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ بھائی وجید صاحب کے بیٹے کے سارے ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا انعقاد کرنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے نوجوان بیٹے کی جدائی پر آپ کو صبر کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. میں جتنی بھی احباب بیٹھے ہیں تمامی احباب سرکار کی برگاہ میں درود پاک مل کے درود پاک نظرانہ پیش کریں گے. کوئی لب بھی خاموش نہ رہے. جتنی سرکار کی محبت ہے اتنی بلند آواز سے اس عقیدے سے اس یقین سے درود پاک پڑھیں کہ حضور ہمارا درود سن بھی رہے ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے. جتنی سرکار کی محبت ہے اتنی بلند آواز سے آئیں مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی عشر میں سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے.
गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। तवज्जो। और परवानाए जन्नत लिए मोहम्मद के वफादार कहाँ है। नाम भी पंजतनी और काम भी पंजतनी, बहुत खूबसूरत साउंड चला रहे हैं माशाल्लाह ताला। आपके दरबार में मजीद बत्ते फरमाए। पंजतनी साउंड सिस्टम बहुत अच्छी साउंड बैटिंग कर रहे हैं। हाँ औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असा मुजरिम है, असा मुजरिम है, असा मुजरिम है। कल साफ करें दे पिया कुल बदियां कुल जुर्मादा इतराफ करे दे पिया। आई याद आवाज मदीने चो इंसाफ करे दे पिया। साडियाल दा छेड़ा नो करे उको माफ करे दे पिया, उको माफ करे दे पिया। और कल्ला में आशिक हुजूर दा नहीं कहते सुभान अल्लाह। आपके इलाके में मेरी पहली हाजिरी है माशाल्लाह। दो पाए लोग हैं, आप समात फरमाएं। हाँ कल्ला में आशिक हुजूर दा नहीं, आशिक सारा जहान हुजूर दाए। जदों पढ़िया कुरान ते पत लगया सना खान रहमान हुजूर दाए। आके मार्श तो लेके फर्श ताई कुल दा कुल सामान हुजूर दाए। नेकोकारा नु मान है नेकियां दा, गुनाहगारां नु मान हुजूर दाए। गुनाहगारां नु मान हुजूर दाए। फिर पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं हमदे भाई ताला से अपनी हाजिरी का दो शार हमद के पढ़ के अपनी फिरा के नात पढ़नी है। और एक कलाम मैंने वो पढ़ना है क्योंकि मुझे जिस हस्ती के इलाके में मैं आया हूँ, हमारे
ہمارے قائد بابا خادم حسین رضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی نگری ہے، تو ایک شعر 2 کلام میں اس کو انہوں نے مجھے میسج دیا تھا، اس کے بھی پڑھوں گا ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت حمد ہے، ہم مل کے پڑھتے ہیں. ہائے ساوادی تسبیح ساوادی تسبیح پڑھیا کر اللہ ساوادی تسبیح پڑھیا کر اللہ اللہ اسم اللہ دا غافل بندیا جپیا کر بس تو اسم اللہ دا غافل بندیا جپیا کر بس تو ساوادی تسبیح پڑھیا کر اللہ اللہ ساوادی تسبیح پڑھیا کر اللہ 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 ناردا بت خانے ناردا عرشاں تے نا وچ حرم ٹھکانے اپنے شار دے جلویاں دے وچ سنیا اودی جو اپنے شار دے جلویاں دے وچ سنیا اودی جو ساوادی تسبیح پڑھیا کر اللہ اللہ بولو اللہ 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 ہم کا دوسرا شعر سماعت فرمائیں. پچھلی راتی رویا کر تو منگیا کر تو معافی جے شرمندہ اندرو ہووے ایک اتھرو ہی کافی جے شرمندہ اندرو ہووے ایک اتھرو ہی کافی او دیاں یاداں دے وچ کیڑیا کر تو نینا والے کھو او دیاں یاداں دے وچ کیڑیا کر تو نینا والے کھو ساوادی تسبیح پڑھیا کر اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ
ہائے پنجابی کا بڑا کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ ہائے ہائے ہادی بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ اللہ اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مذہبی مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجابی ساؤنڈ سسٹم کیا بات ہے۔ ہائے اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مذہبی مصطفیٰ کون کون پہ یہ کھودی میرے نبی دا صدقہ سرکار ہی نے قبلہ سرکار ہی نے کعبہ سرکار ہی نے قبلہ سرکار ہی نے کعبہ سرکار ہی نے کعبہ مرکز مرکز بھی مصطفیٰ محور بھی مصطفیٰ اللہ اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مذہبی مصطفیٰ اور سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا نو اے سنایا دنیا نو اے سنایا کیا بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ یہ نظارے یہ سب موسم سبحانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے جلوہ دکھانے بعد میں آئے دے بھی مصطفیٰ او دے بھی مصطفیٰ ایک شعر جو ہمارے قائد بابا خاتم حسین رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جاتے ہوئے غازی اندنی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور غازی ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے نا تو ہمیں ایک میسیج دے کر گئے۔ وہ میسیج کون سا ہے؟ کیونکہ میں بابا جی کی نگری میں آیا ہوں، یہ کلام نہ پڑھ میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ میسیج کون سا دیا ہم نے؟ سماعت کریں ماشاءاللہ، آپ ذوق والے لوگ ہیں، سماعت کریں۔ ہائے ہائے یہ سر صدے کا نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر حسد کا نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی
مد پہ وارنے کے لیے یہ سر ہے صدی کا نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ دل ہے یاد یہ دل ہے یاد نبی سے سوارنے کے لیے صبح ہے گھڑیوں کو پکارنے کے لیے اور کرے یاد زمانہ صدیاں کرے یاد زمانہ صدیاں کوئی کار ہو جی کر جائے چھٹو مرنا جگ دیا سجنا تے آؤ رب دے سجن تے مر جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دو تھر چکے تاجدار ختم نبوت اور میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے اب میں چند شعر مجد بھائی کے جو بیٹے سلسلے کے سے ان کی یاد میں چند شعر پڑھ کے میں اپنی حاضری کروں سماعت فرمائیں تیرے باج سانو تیرے باج سانو ہنسنا نہیں آیا تیرے باج سانو ہنسنا نہیں آیا اجڑے گنج دے وسنا نہیں آیا تیرے باج سانو ہنسنا نہیں آیا تیرے باج سانو ٹر جانا سی اور دستے جادو ساڈا دردی کیڑا کوٹھے چڑھ میں کرلاواں اڈکھاوڑ آوے ویڑا تے سکھاں دے وچ وسدیاں لوگوں میرے رل مل درد ونڈاؤ او کتے گینے دلدار دلاں دے مینوں رب ناوے دس جاؤ اونا یا نہیں اونا مینوں اتنا ہی سمجھاؤ سردار اجے او دور نہیں نکلے وس لگدا ہے موڑ لیا تے شالا مرن
کسے دے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نماڑیاں بیڑا جس بیڑوں دا ویر نہ کوئے اس کی دنیا تو لیڑا تے پائی پیاں دے دردی ہندے تے پائی پیاں دیاں باوا باپ سرانے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا تے دکھیے دی گل حضور میاں صاحب فرماندے نے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکیے نو کی خبراں سجن جنا دے ویر جنا دے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں تے میں رو دینو چھڑ گیو سجنا تے پاگیوں ڈونگیاں فکراں پاٹی لیرے پرانی باغ تے ٹنگ گیوں وچ چکراں اور سیکنڈ لاسٹ شیر تے نہیں آیا میرا اور دل بری باغی بیٹھی رو رو کاغی اڈاوا آپ بجایا قاصد بھیجا میرا تھی گیا حال بیمارا سونا یار بجو میرا جیون کوڑے میرے اندر درد ہزارا غلام فریدہ میں جو کل لاوا جی میں بچھڑی کو جے کتارا دلے او یار گوالے رب نے لے او یار گوالے رب نے تے لمبی پئی جدائی لے او یار گوالے رب نے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا دیان ملائیں گے اور امید نہ ماشاءاللہ یہ تھے ثنا خان مصطفیٰ محمد نعمان کیانی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ناز شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بات چل رہی تھی کہ جتنے بھی اہل ایمان تھے وہ گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا کہ میں اس مقام کے ابھی نہیں ہے یہ میرا مقام, آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ اور عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کفار کی طرف پہلا نبی بنا کر بھیجا کہ کافروں کی طرف جہاد کرنا اور ان سے لڑنا
اور کافروں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے نبی آپ ہیں، تو آپ کیا کریں، ہماری شفاعت کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس مقام میں ابھی نہیں، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہ بات یاد کریں گے، ایک وہ بات جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، حالانکہ بیٹا جو تھا وہ ڈوب گیا تھا اور وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا، اور ان کے لیے حق میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حالانکہ نسب سے تھا، نسبی بیٹا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اے حضرت نوح علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی آل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا۔ تو وہ ایک جو بغیر پوچھے سوال کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس میرے بیٹے کو بھی بخش دے، وہ ایک بغیر پوچھے سوال کرنا وہ یاد کریں گے قیامت کے دن، حالانکہ ہیں انبیاء، وہ ایک بات کو یاد کر رہے ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم پاک جنتی، لیکن پھر بھی ایک ایک اپنی بات یاد کر رہے ہیں جو ان سے سرزد ہوئی۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ تم جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو۔ جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس مقام میں نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بات یاد کریں گے کہ جو آپ نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، کون سا مارا تھا، اور وہ قبطی جو ہے مر گیا تھا۔ دو بندے جھگڑا کر رہے تھے، ایک قبطی تھا، اور قبطی نے حضرت جو دوسرا بندہ تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی کہ اے پیارے نبی مجھے اس سے بچا دیجئے، یہ مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال روب اور ایک مکہ مارنے کی وجہ سے وہ قبطی مر گیا تھا، اور وہ قیامت کے دن اس ایک بات کو یاد کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ میں ابھی شفاعت کے مقام میں نہیں، مجھے یہ مقام نہیں ملا ابھی۔ وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں گے، فرمائیں گے ان کو کہ میں بھی اس مقام میں نہیں ہوں۔ پھر وہ آخر میں حضرت آقا حضور علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیں گے۔ اب میں خطیب ذیشان کے لیے خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں خطیب راولپنڈی مفتی محمد عتیق الرحمان صاحب، وہ اللہ کی بارگاہ میں آقا حضور علیہ السلام کی ثنا اور خطیب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور۔ تھوڑا تھوڑا تسی آ جاؤ، پیچھے جڑے بندے آنے پہ اگے گیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الخاتم الرسل والانبیاء، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى جل شانه في القرآن المجيد والفرقان الحميد،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھی جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا، لا محدود ان گن درود و سلام سرکار دو عالم شفیع اعظم شافع روز جزا امام الرسل ختم الرسل امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم علماء ذی وقار ثناخان مصطفیٰ خصوصاً محمد نعمان کیانی صاحب، آپ ہماری اس محفل پاک میں تشریف لائے. سفر کر کے دور سے آپ ماشاءاللہ کل سے آئے ہوئے ہیں. یہ ایک آپ کا محبت کا ایک طریقہ ہے کہ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر کے ہمارے ماموں محمد شریف صاحب کے ساتھ اظہار محبت اور تعزیت کے لیے تشریف لایا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور مرحوم کے حق میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرما کر مرحوم کے حق میں قبول فرما کر اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. ہم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے کے بعد ضعیف اور کمزور ہونے کے ناطے کہ مالک ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم تیری بارگاہ میں دعائی کر سکتے ہیں، باقی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھا ہوا صرف ایک مرتبہ اگر بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو رب اس کی برکتیں بھی اتنی دیتا ہے کہ بندہ سمیٹ ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ ہمارا جو وسعت دامن ہے وہ چھوٹا ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر ہمارے پاس لینے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے. تو ہم سب اس لیے جمع ہے کہ ایک نوجوان
جو ابھی اپنی زندگی کا آغاز کر رہا تھا، لیکن جس طرح مالک کو منظور تھا اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے اسرائیل کو جس پہ رب راضی ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اسرائیل میں اس بندے پہ راضی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو اپنے پاس بلا لوں، تو جا اس کی روح کو قبض کر لے۔ یعنی اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے تو اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور اس کی اگر سادی سی مثال بیان کی جائے تو وہ یوں ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر باغ میں جائے نا، باغ میں جہاں ہر قسم کا پھول موجود ہو، جہاں ہر قسم کا پھول ہو، گلاب کا بھی ہو، گلاب کی کئی قسمیں ہیں، سفید بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، یعنی کئی قسمیں ہیں گلاب کی بھی، جس میں موتیا بھی ہوتا ہے، چمیلی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کا پھول موجود ہو، بندے کا دل کرتا ہے کہ میں پھول کو توڑوں، لیکن وہی توڑتا ہے جو اسے زیادہ پسند ہوتا ہے، وہی توڑتا ہے جو اس کو، بات سمجھ آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ کہے، کیونکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے جو خیالات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے وہ کسی اور طرف ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ تھوڑے وقت میں ہمیں بات بھی سمجھ آئے اور جو ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے ہمیں وہ بھی سمجھ آئے۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں پھول توڑوں، لیکن بندہ سارے پھولوں کو توڑتا نہیں ہے، ساروں کو نہیں توڑتا ہے، اسی کو توڑتا ہے جو سب سے زیادہ بندے کو پسند ہوتا ہے۔ میرا مالک انسانیت، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، خالق و مالک وہی ہے، لیکن جس سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے نا، جس پر اسے زیادہ رحم آ جاتا ہے، جس وقت اس پہ زیادہ کرم فرما دیتا ہے تو پھر وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ پھر اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، اس کے بعد کوئی اس کا سہارا نہیں ہے۔ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، ایک بندہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نا، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا، جب وہ دودھ پیتا رہا تو اسے اس کی فکر نہ ہوئی، جب تک وہ دودھ پیتا رہا ماں کا تو اسے فکر نہ ہوئی، لیکن ایک دن اس کا خیال کیا کہ اس کے دانت نکل رہے تھے، اس کے دانت نکل رہے تھے، جب اس کے دانت نکلے تو اسے فکر ہو گئی کہ کچھ وقت گزرے گا تو یہ روٹی مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ روٹی مانگے گا، لہذا میں تو پہلے سے ہی بڑا مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، تو جب یہ روٹی مانگے گا تو ظاہری بات ہے ایک روٹی فالتو ہو جائے گی، پہلے 2 پکتی ہیں اب 3 پکے گی، پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے تو کو 2 کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، لہذا اب اس کی ایک روٹی جو ہے وہ فالتو ہو گئی ہے، تو وہ پریشان ہو گیا۔ جب پریشان ہوا اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لہذا پہلے دودھ پیتا، اب اس کے دانت نکل رہے ہیں تو مجھے فکر ہو گئی ہے کہ یہ روٹی مانگے گا۔ تو آگے سے بیوی بڑی عقل مند تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا تو فکر نہ کر، جو اس کو دانت دے رہا ہے نا وہ روٹی کا بندوبست بھی وہی کرے گا، جو دانت دے رہا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، روٹی کا بندوبست بھی وہی کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک سہارا ہے، بس ایک یہی تھا، وہ مالک ہے، اسے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ بادشاہت کا مالک ہے، انسانیت کا مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو کب اپنے پاس بلانا ہے، وہ سارا کچھ نظام وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں شادی کرنا آسان ہے، اولاد ہو جانا، اس کی پرورش کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے روٹی کا اہتمام کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، غیر مسلم رب کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت و پیار کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس اولاد پیدا ہو گئی
اس کے لیے جناب مکان بنا دینا، شادی کر دینا، ان کے لیے اہتمام کر دینا، نوکریوں کا ہر چیز کا اہتمام کر دینا، یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جناب میری ذمہ داری ہے کہ بس میں نے اولاد کو جناب پروان چڑھا دیا، اس کی شادی کر دی، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی اچھی تربیت کر کے، اس کو دین کے راستے پہ لگا کے، اس کو اچھا مستقبل بنا کے، تاکہ قیامت والے دن جب مالک پوچھے تو بندہ کہہ سکے کہ اللہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر کے لایا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ پروان چڑھا دینا مشکل نہیں ہے، تربیت کرنا مشکل ہے۔ اولاد کو اچھے راستے پہ لگانا یہ مشکل کام ہے کہ بندہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر کے جائے، تاکہ قیامت والے دن، کیوں جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جب تک بندہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہیں دے گا، اللہ کہے گا اس وقت تک تو اپنا ایک قدم بھی یہاں سے آگے نہیں اٹھا سکتا۔ 5 چیزوں کا جب تک بندہ جواب نہیں دے سکے گا تو اللہ کہے گا اب تو ایک قدم بھی آگے نہیں ہٹا سکتا جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے، رب پوچھے گا اپنی عمر کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، زندگی کیسے گزاری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سبحان اللہ کا۔ اللہ کیا پوچھے گا؟ زندگی کیسے گزاری ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا زندگی کیسے گزاری ہے، اور دوسرے نمبر پہ، پہلے تھا زندگی کے بارے میں، دوسرے نمبر پہ جوانی کیسے گزاری ہے، یعنی خصوصاً جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جس وقت بندہ جوان ہوتا ہے، گناہ بھی کرنے پہ قادر ہوتا ہے اور نیکی بھی کرنے پہ قادر ہوتا ہے، مزہ تب آتا ہے کہ جب بندہ گناہ بھی کی قادر ہو اور نیکی کرنے بھی قادر ہو، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کرے تب مزہ آتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں بندہ گناہ تو کر نہیں سکتا ہے، اب نیکی کرنی ہے تو مزہ تب اللہ کہے گا جوانی کیسے گزاری ہے۔ دوسرے نمبر پہ سوال کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ پیسہ کیسے کمایا ہے، اور چوتھے نمبر پہ پیسہ کہاں خرچ کیا ہے، اور 5ویں نمبر پہ اللہ پوچھے گا جتنا تیرے پاس علم تھا اس علم کے مطابق کیا عمل کر کے آیا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا رسول اللہ نے فرمایا جب تک بندہ میدان حشر کے دن جواب نہیں دے لے گا، اللہ کہے گا اس وقت تک ٹھہرا رہے، اس وقت تک رکا رہے، اب تو نے جواب دینا ہے۔ جب پاس ہو گیا تو اللہ کہے گا اب تیری باری ہے، تجھے چلا جا۔ لہذا رب کو یہ پتا ہے، رب کو معلوم ہے کس کو کیا کرنا ہے، کب دینا ہے، کب لینا ہے، کب اسے اٹھانا ہے۔ نہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے، نہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں، نہ آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، نہ آپ اور میں اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے، بلکہ جب رب کہے گا تو ہم جائیں گے۔ یعنی ہماری مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں کہ جناب میں تو اپنی مرضی سے یہاں پہ زندہ ہوں، اور جب میرا دل چاہے گا تو میں چلا جاؤں گا، جب میرا دل چاہے گا تو میں یہ کر لوں گا۔ نہیں، آئے بھی اللہ کی مرضی سے، رہ بھی اللہ کی مرضی سے رہے، اور جب جائیں گے تو اللہ کی مرضی سے جائیں گے۔ بس ایک بات ہے، سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، ایک زندگی گزارنی ہے وہ بھی رب کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ میرا مالک کونین اعلان فرماتا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ سبحان اللہ کا یہ بات میں آپ کو بنیادی بات ایسے بتانے لگا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے کہ جس نے صرف جناب مردے نہیں بخشوانے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ مر جائے تو یاسین پڑھی جائے، مر جائے تو قرآن پڑھا جائے تو اللہ مردوں کو بخش دیتا ہے۔ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کا دل مردہ ہے، قرآن پڑھو اللہ زندہ کر دے۔ زمین دیکھتے ہیں نا جب بنجر ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، ہل نہیں چلتا ہے، تو اس زمین کو بھی مردہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس پہ ہل چلاتے ہیں، بارش برستی ہے تو اللہ اس کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو یہ بندہ کا دل جو ہوتا ہے نا یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، تو اس کو زندگی دینے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن کہے گا۔ زندگی آپ نے کیسے
گزارنی ہے. قرآن بندے کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے, مردے بھی بخشوائے گا. آپ قرآن پڑھے نا, الحم سے لے کر والناس تک آپ قرآن مکمل کریں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن جب مکمل ہو جاتا ہے آپ دعا کرتے ہیں 4000 فرشتے آپ کی آمین پر آمین کہتے ہیں. یعنی آپ نے قرآن پاک مکمل کیا, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے تیری کلام کو پڑھا ہے. الحم سے لے کر والناس تک آپ نے ہاتھ اٹھائے, 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں آپ کی دعا پہ. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ 60,000 فرشتے آمین کہیں. آپ قرآن کو پڑھیں, قرآن آپ کو زندگی سکھانے کا طریقہ بتائے گا کہ قرآن نے کیا کیا. الحم سے لے کر والناس تک جب اللہ کہہ رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر تر اور خشک چیز کا ذکر اللہ نے کتاب مبین کے اندر بیان فرما دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. ایک مرد اور ایک عورت سے. وہ مرد اور عورت کون ہے؟ ہمارا باپ کون ہے, ہماری ماں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہے, اور حضرت حوا علیہ السلام پوری انسانیت کی ماں ہے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. یا اللہ جب تو نے ساروں کو پیدا کیا ہے من ذکر و انثی وجعلناکم, اور پھر ہم نے تم کو بنایا شعوباً, شاخیں بنائی, قومیں بنائی, قبائل قبیلے بنائے. یا اللہ کیوں بنائے؟ فرمایا لتعارفوا, یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے. کوئی جناب راجہ ہے, کوئی ملک ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی چنچوا ہے, کوئی کس قوم سے ہے, کوئی کس برادری سے ہے. یا اللہ کیا یہ چیزیں ہمیں قیامت والے دن اللہ کے حضور بچائے گی؟ فرمایا نہیں. یا اللہ کیا یہ جنت میں ہمیں درجہ بلند کرے گی کہ چودھری ہے تو اس کا درجہ اعلیٰ ہونا چاہیے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ یہ ملک ہے تو اس کا درجہ اعلیٰ ہونا چاہیے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ دولت ہے تو اس کا درجہ اعلیٰ ہونا چاہیے؟ فرمایا نہیں. مالک پھر کیوں قوم قبیلے بنائے ہیں, اتنے بڑے بڑے قبیلے بنائے؟ کوئی جنابے والا جگیروں کا مالک ہے, کوئی کوٹھیوں بنگلے کا مالک ہے, کوئی پوری دنیا کا مالک بنایا ہے. یہ بخشش کا سامان ہے. فرمایا نہیں, یہ لتعارفوا, یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے. مالک تیری بارگاہ کے اندر تیرے نزدیک کس کا مقام, کس کی عزت ہے, کس کا وقار ہے, کون بڑا ہے تیری بارگاہ کے اندر؟ فرمایا عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا میری بارگاہ میں آنے کے لیے عزت چاہیے, مقام چاہیے, رفعت چاہیے, بلندی چاہیے. تو پھر تمہیں متقی بننا ہے, پھر تمہیں نیک بننا ہے. پھر قوم نہیں دیکھی جائے گی, قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا, پھر تمہاری دولت کو نہیں دیکھا جائے گا. پھر تمہاری عزت اور مقام یہ ہے کہ تم اللہ کے نزدیک اگر عزت چاہتے ہو تو پھر متقی بن کے آؤ, پرہیزگار بن کے آؤ. پھر قوم چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں, پھر اگر قبیلہ چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. یار گج کے نعرہ لاؤ, ہاتھ اٹھا کے نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اللہ کے نزدیک کس کا مقام؟ ذرا بولیے کس کا؟ جو متقی ہے, جو نیک ہے, اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے. ایویں وڈ وڈیرا خان بننا انہاں گلاں نال نجات نہیں تیری. ایویں وڈ وڈے